اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. کارواں موجود ہے جی ذاکرین کا. مالک نظر بد سے میرے سبھی عزیزوں کو محفوظ فرمائے. وقت زیادہ ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہمارے بچوں کو نئے نئے رہبروں کے ایڈریس دیتے پھر رہے ہیں. متوجہ ہیں ویسے آپ؟ اچھا ایک تفصیلاً پڑھیں گے میرے احباب. مولوی تو ویسے ہی تھوڑا ٹائم ہی پڑھتا اچھا لگتا ہے، لیکن میں بھی تعمیل کروں گا، لمبا نہیں پڑھوں گا، کیونکہ مولویوں کے حصے کا تو مولانا علی ناصر پڑھ گئے. اور مولوی ویسے بھی آپ لوگ برکت کے لیے بلاتے. ہاں جی بسم اللہ. ایک کرم کر دو مجھ پہ، میرے پاس ذاکرین مجھے دعائیں دیں گے. یہ جو جگہ خالی ہے نا، اسے فل کرو. نہیں اجر تو سائیوں نے دینا ہے. ہاں یہ نہ سمجھنا کوئی مطلب مولوی ذاکروں کا مزاج ہوتا ہے، ممبر پہ آتے ہیں بندوں کو. اب مالک تجھے تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بیٹے کو بھی اٹھاؤ، آگے تشریف لے آؤ. اچھا ویسے آپس کی بات ہے، آپ پرانے عزادار ہیں، ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے اگر آپ اب ہوں میرے تواڈے حال دھیان. مجھے پتا ہے جس بندے نے دیوار کا آسرا لے لینا نا، اس نہ سبحان اللہ آکھنے نہ ماشاء اللہ. یا علی آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. بڑا نکھرا نتھرا ماحول ہے، سائیوں کی بارگاہ ہے. میں آپ سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. آپ کی سوچوں سے جلدی میں نے بات مکمل کر دینی ہے، لیکن بسم اللہ آپ جیئے. لیکن اس فقرے پہ آپ نے دھیان نہیں دیا. اتنا سوبر مجمع، اتنا باذوق مجمع، اور میں نے فقرہ کہا ہے اور آپ مجھے گھورتے ہی رہ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہمیں نئے نئے رہبروں، نئے بس یہی باریکی تھی، نئے نئے رہبروں کے. مجھے انہوں نئے رہبروں پہ بات نہیں کرنی، میں پنڈ دادر خان میں بات کر رہا ہوں. مجھے بیٹا نئے رہبروں پہ بات نہیں کرنی. رہبر جتنے بھی بناتے پھرو نا، لیکن اللہ کی اس کائنات میں رہبر قبیلہ ایک ہی ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت. میری آواز سارے مجمع تک جا رہی ہے جی بسم اللہ. پوری پبلک تک میری آواز جا رہی ہے. بڑے جید چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ نے میری احتیاط کی مجھے داد نہیں دی. پیر غلام بادشاہ جی شرازی پیر، ہمارے قوسین جی صفدر نوتک، کیا کمال خوبصورت پڑھنے والے موجود ہیں. میں نے جو احتیاط پہ سبحان اللہ آپ سے میں چاہتا تھا وہ نہیں ملا مجھے. ممبر پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا. میری احتیاط دیکھو، میں نے قبول کہا ہی نہیں، میں نے کہا ان کے بغیر وہ نماز وصول ہی نہیں. قبولیت والی منزل بہت دور ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور سر خدا جانتا ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، میرے عزیز طلبہ طالبات، انہیں اسکولوں میں کالجوں میں دوستوں سے مذہبی ٹاپک اگر چھڑ جائے تو ہمارے بچوں کو بات کرنا پڑتی ہے. لہذا اس لیے میں یہ باتیں ممبر پہ اس طرح اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں بیٹھے ہوئے بھی شیعہ بچوں کو احساس رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے.
آپ میری بات پہ تائید کریں گے. آپ ہمارے بچوں کو یہ اطمینان رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے ہے، اور ہے ہمیں اطمینان، اس لیے کہ یہ پاکستان محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا. جی بسم اللہ سر. بابا جی پیر غلام، میں زندہ بات سے، میں موجود بات زیادہ کرتا ہوں. ایک میٹنگ ان کی کامیاب ہو جائے نا تو پتہ ہے اگلے اجلاس میں کیا کہتے ہیں، وہ تھوڑی ہمت کرو، شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو. اور قبلِ کعبے ہمارے شیعوں کی حوصلے دیکھو، کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے، اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ پرانی یادیں بھی، سارے نہیں دھیان دے رہے. جی بسم اللہ سر، بہت شکریہ بہت شکریہ. لہٰذا میں موجود بات زیادہ کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے فقرہ کہا ہے نا کہ ان کے بغیر اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت بھی وصول، بیٹا یہ بات میں زور دے کے آپ کی سوچوں سے بھی کم میں نے آپ کو رحمت سماعت دینی ہے. جس معاشرے میں پیر صاحبان ہم لوگ میں آپ رہتے ہیں، یہاں بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. میں کل ہی سواد لے گئے، بندے کیا کرتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ والے ہیں، ہم بس یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کے قریب ہیں. اوہ اللہ کے قریبیوں، اس وقت ہمیں تم پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، پھر اسی اللہ کے ترلے لیتے ہو، اللہم صلی علی. نہیں آپ، میرا خیال ہے آپ درود پڑھنے لگ گئے ہیں، آپ نے بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. کہتے ہیں صرف اللہ، تو رہو اللہ تک، اللہ کی نماز میں اللہ تک رہو نا. اللہ سے کہو ہم صرف تجھے مانتے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا. اتنا تیرے میں حوصلہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کہنا پڑتا ہے اللہ راستہ پلیز ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی. اپنے مذہبوں کے اسکالر سے پوچھ کے ہمیں اتنا بتا دیا جائے کہ وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے. آخری آدمی تک وہ توجہ رہیں گے آپ سرکار. یہی سبب ہے میری جان، صراط الذین انعمت پڑھنے والوں کو سلام پھیرنے سے پہلے پھر اللہ سے کہنا پڑتا ہے صلی علی محمد. اگر تو اس بات کا غصہ ہے نا بھائی شاورا ساڑی سیٹ کیوں بدلی تو پیچھا کر دو. بیٹا میں نے آپ کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ کو ماڑی چنگی ہوا کریں گے، اور تقدیر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے نا، یہ حاضریاں نا شروع ہو جائے. ان باتوں کی تیرے بچوں کو ضرورت ہے. بہت پیارے ذاکرین ہیں، مجھے بھی ذکر اچھا لگتا ہے، ذاکری اچھی لگتی ہے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اور بندہ شیعہ ہو اور پھر ذاکر پسند نہ کرے، اس شیعہ کو چیک کروایا کرو. لو تک صاحب دو دی معافی، اگلے سال انشاءاللہ حاضری ہوگی. 2 نومبر نوتک صاحب کی مجلس میں میں حاضر نہیں ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سرکار؟ بڑی جلدی سر گفتگو میں بالکل آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات ہم مکمل کر لیتے ہیں. مصلی پہ مسلمانوں کو اللہ کی ذاتی عبادت میں جہاں صرف اللہ ہونا چاہیے، وہاں اسی اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. نہیں معذرت کے ساتھ میں آل محمد، اصل میں آپ نے صحیح درود پڑھا ہے لیکن میں سرکاری درود پڑھا. کیا کہتے ہیں آل محمد؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں.
ایک بندہ کہہ رہا تھا شاہ جی وہ نعمتوں والی فیملی کون ہے؟ میں نے کہا یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کیوں ہے؟ تمہیں نعمتوں والوں کا پھر بھی پتہ نہیں چل رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، بولیں یار آپ کو یاد ہے، انکا حمید مجید. ترجمہ آپ کو تو یاد ہے، لیکن جو کبھی کبھی مجلس یا لائیو دیکھتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ درود بھیجو پر محمد کے. ماشاءاللہ آپ کو ہر چیز آتی ہے، بولا کریں. اور ان کی حال پہ جیسا تو نے درود بھیجا، گھڑی میں ہاتھ چی رکھی ہوئی ہے، مجھے احساس ہے کما جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ. بیٹا یہ آپ تو یہ پرائمری میں بھی خیر و برکت کے لیے دینیات والے کمرے میں بیٹا درود ابراہیمی لکھا ہوتا ہے. اور مجھے اچھے لگ رہے ہو، میرے بچے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بات آگے کرنا پڑے گی تو کمال بڑے ہو کے تسلی سے بات کریں گے کہ اللہ علیہ محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم نبیوں میں ڈیرے دار بھی تھا، مہمان نواز بھی تھا. ہمارے اہل اسلام بھائیوں، شرادی پیر اہل اسلام بھائیوں کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ جس دن ابراہیم نبی کے دسترخوان پہ مہمان نہیں آتا تھا، نبی اللہ سے کہتے تھے مالک آپ ناراض ہو گئے ہو؟ آپ جی ہیں کیا آج ہمارے دسترخوان پہ مہمان ہی کو، یعنی ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا، آپ کے یہ مطلب روایت مشہور، ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. کیا جید مجمع ہوتا ہے پنڈادر خان میں، اور کیا کی باریکیاں سمجھتے ہو. ابراہیم مہمان نواز، اور جن بندوں کے دسترخوان اتنے چلتے ہونا ان بندوں کے یار دوست پہ بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. کیا کہنے آپ جیو کوسین، آپ جیئے سر. میں نے کیا کہا او میری جان میری طرف دیکھیا، مولا زندگی دے، گھبرایا نہ کرو. مجلس میں جب بھی بیٹھتے ہو سائیوں کے ذکر پہ ذاکر مولوی کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ ہوئے کچھ نہ کچھ چلو انا للہ پڑھتے رہا کرو، لیکن مطلب صاحبان ممبر کو گھورتے نہیں ہیں. میں اہم اپیلیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم تجھے تیرے علاقے میں جہاں کہیں تجھے اس ٹاپک پہ بات کرنا پڑے تو بات کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہو. یہ سائیوں کی صف کا فیض ہے. اور ہمارے شیعہ بچے جب اسکول اور کالج میں دینیات کے پروفیسر کی بات سے بات کر دیتے ہیں نا تو پھر پروفیسر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ویکھیجے ٹریننگ. مجھے اللہ رسول کی قسم پیر صاحب آپ ماشاءاللہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جہاں بچوں کو ہم ٹریننگ دیں. ہمارے ہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، یہی مجلس درسگاہ ہے. مسلمانوں کی میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں، دور بدل گیا ہے. اب صرف شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحثیں نہیں ہیں، اب تو بین الادیان بحثوں کا موسم ہے. عیسائی تیرے بچوں پہ اعتراض کریں گے، تم اسلام کے نمائندے بن کے جواب دو. لہٰذا اگر اس لیول پہ تیرے بچوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے باتیں کرنے کا کبھی مقام آ گیا نا تو میں بہتر مشورہ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو مجلسوں میں اب آنے کی اجازت دے دو. کیونکہ اگر عیسائیوں کے مقابلے پہ جانا پڑ گیا نا تو غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم شیعہ عزاداروں کو ساتھ رکھنا، کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے. کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا میری مسلمانان پاکستان سے اپیل ہے، یہ نفرتیں، یہ دیواریں، یہ مذہبی حد بندیاں خدا را انہیں پیچھے ڈال دو اور مجلسوں میں آنا شروع. چلو بڑے نہ آؤ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے. عجیب صورتحال ہے سر. یعنی 2025-26 میں سائنس کہاں سے کہاں پہنچی بھی اور بندے ابھی تک کہتے ہیں مجلس سننے سے
وہ چلو یار ماتمداری کے دنوں میں رش ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، گرمی کا اگر موسم ہو گلیوں میں سبیلیں ہوتی ہیں، پانی اتنا بندے پیتے نہیں ہیں جتنا گراتے ہیں، سلپری ماحول ہوتا ہے. اگر کوئی مولوی فتویٰ دے شیعوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ، احتیاطاً ٹانگ ٹوٹ سکتی، پھر تو ذہن مانتا ہے سلپ ہو کے بچہ ڈگ پہ فریکچر ہو سکتا، نہ بازو ٹوٹتا ہے نہ ٹانگ ٹوٹتی، جنہیں کہا ٹوٹ جاتا. اتنا مولویوں نے دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا ہے کہ بندے سمجھتے مہنگا دور ہے، اول تے نکاح ہوندے ہی مشکل ہے، جو بھی ٹوٹ جائے، لہذا بندے مجلس والی گلی بدل جاتے. میں بخدا چلیں مائنڈ کچھ اور تھا، کل بھی انشاءاللہ میری 11 بجے صبح حاضری ہے، باقی بات کل کر لیں گے. میں اسی نکاح کو تھوڑا کلیئر نہ کر دوں؟ آپ اجازت دے رہے ہیں؟ شکر ہے جیڑے کو 2-3 بندے میرے واقف نے وہ انج بھی نہیں پہ کرتے بے بندہ یہ نہ سمجھے شاہ اور ہی نال لے کے، یہ بھی مسئلہ ہے. لہذا کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں درویش سادہ آدمی ہوں، مطلب آپ صرف میری بات پہ جی سے بس متوجہ. شاہراں عام گل کیتی ہے، مشہوری بڑی ہو گئی جو نہ میرا نہیں آکھے تہاڈی مشہوری ہو گئی، زبانی بات نہیں. ہاں کیمرہ موجود ہوتا ہے، اور یہ کیمرہ تو بابا جی بندے کو مکرنے بھی نہیں دے ان جگہ پرانی ڈیوٹیاں آپ جیئیں سر زندہ بس بات سر کرو. اچھا یہ جو تھا نا خطرہ بابا جی کہ جی مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ محفل میں بیٹھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ بندے کا جنازہ پڑھنے سے جی نکاح ٹوٹ. میں یہ سمجھتا تھا مسئلہ گلی محلے کا ہے، چھوٹے لیول کا، پنڈا میں. اچھا یہ ہم پورے ملک میں جب پنڈ کہتے ہیں تو پنڈ تو مراد چک ٹاؤن ہوں ہے، ایتھے پنڈ آکھو تے پنڈ دادن خان ہوں، اور یہ تحصیل ہے سر. مطلب میں پنڈ دادن خان والا پنڈ نہیں کہہ رہا، اور نیویں میں ہو تھوڑے سے چھوٹے ہو، یہ تو تحصیل میں آ بیٹھے میں سب چھوٹے پنڈ جو ہوتے ہیں. حسین میرے مہمان ہیں آپ یار، وہ جو چھوٹے پنڈ ہوتے ہیں میں سمجھتا تھا چھوٹے لیول کا مولوی چھوٹے لیول پہ بندوں کو ڈراتا ہے، اور یہ مسئلہ چھوٹے لیول کا ہے کہ مجلس سے نکاح ٹوٹتا ہے، شیعہ جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، شیعہ بندے سے دوستی کرنے سے، تعلق رکھنے سے، رشتہ داری سے نکاح. میں واللہ بخدا یہی سمجھتا تھا، لیکن میں حیران رہ گیا پچھلے الیکشن کے نتائج میں. حیران تو خیر تسی سارے ہی ہوئے سو، لیکن جس معنی میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے ہمیشہ زندہ باتیں ممبر پہ کی، میں موجود باتیں ہی اپنی خطابت میں کرتا ہوں. الیکشن کا جب نتیجہ سامنے آیا نا تو پتہ چلا کہ زیادہ سیٹیں ان آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں جنہ دے اشتہاراں تے ایا کال تسی تے سارے مصر دے رہن والے، ایسے ہی ہوا تھا نا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ آزاد امیدوار جتنے ہیں یہ جی خان صاحب کی پارٹی اور زیادہ سیٹیں وہ لے گئے. خان صاحب اپنی جگہ پہ بڑے خوش ہوئے. بس مجھے 2-4 منٹ آپ دیں اور باقی باتیں آپ یقیناً آپ کے ذہن میں آئیں گی اور آپ میرے قریب ہو جائیں گے. خان صاحب کو مبارکبادیاں ملنے لگ گئیں، لیکن ان کے وکلاء نے، لیگل ایڈوائزروں نے بتایا کہ جی ایک اور پرابلم بھی ہے کہ جتنے زیادہ بندے آپ کے جیتے ہیں نا انہیں کسی جماعت میں شامل کرنا پڑے گا کہ تو سیٹیں خطرے میں جائیں گی. آپ اپنے بندوں کو کسی پارٹی میں شامل کروائیں. اوکھا بابا جی فیصلہ. عمران خان صاحب نے سوچ کے کہا ہاں یہ تو قانونی مجبوری ہے کہ کسی پارٹی کو بندے دینے پڑیں گے. خان صاحب نے کہا مجھے کسی جماعت پہ یقین نہیں سوائے شیعہ جماعت. پنڈ والوں میری بات پہ توجہ فرمائیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں بالکل زندہ بات ہے، میرے اور آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں سر. اور خان صاحب نے اطلاع بھی دے دی. وہ کیا ہماری جماعت شیعہ جماعت یار راجہ ناصر صاحب والی مجلس وحدت المسلمین MWM
خان صاحب نے کہہ دیا جی میرے لوگ آپ کی پارٹی میں آئیں گے، اور جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے مبارکبادیاں بھی اور تبصرے بھی شروع کر دیے کہ یار دیکھو وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اب شیعہ پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن جائے، شیعہ جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت۔ ہم مولوی لوگ جتنے ہی بڑے نامی گرامی ہو جائیں نا تے وچوں سادے ہی ہوندے ہیں۔ راجہ صاحب نے مبارکباد ملتے ہی نا پریس کانفرنس کر دی، وہ موجود ہے، زندہ مالک انہیں صحت و سلامتی دے، سادگی والی حد ہے، اگلا کم مجھے ہویا نہیں تو جناب پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جی یہ ہماری پارٹی MWM جو ہے نا یہ ہماری نہیں ہے، یہ خان صاحب کی اپنی جماعت ہے، فیصلے وہی ہوں گے جو خان صاحب کریں گے۔ ادھر شیعہ پارٹی مطمئن، ادھر کراچی میں اب میں نے بات کی وضاحت نہیں کر سکنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، تے کوئی کام آپ بھی کریا کرو، میں نے اس کی تشریح نہیں کرنی، بابا جی بخدا میں کل ہی سواد نہیں جا رہا۔ وہ ادھر 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 اعلان ہوا نا کہ جتنے جیتے MNAs MPs ہیں یہ شیعہ جماعت میں انہیں شامل ہونا پڑے گا۔ میری طرف دیکھیں جو بات میں اب کرنے لگا ہوں جس کی وضاحت نہیں کروں گا، ادھر یہ سسٹم یوں شو ہوا یا کراچی میں مولویوں کا ایک بھانجا گروپ ہے، ویسے تو آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے وضاحت نہیں کرنی۔ کراچی میں نہیں سر تسی پیچھا کیوں رہ گئے ہو، مومن ہو کے بندہ پیچھا رہے بنتا ہی نہیں۔ کراچی میں ایک مولویوں کا بھانجا گروپ ہے، تو تسی یہ پنیوے پانجے نہیں سمجھتے؟ میں نے انج لگ رہا چپ انج ہو جو میں اٹلی دے بندیاں نال گل کرنی۔ کراچی میں ایک مولویوں کا بیٹا بھانجا گروپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان مولویوں کا ماموں ہر سال مرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ کچھ کر کی گھروں 4 ضلع میرے پہلے بند ہیں سر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 22 رجب کو کچھ مولوی کسی نہ کسی چینل پہ طلوع ہو جاتے ہیں اور کہتے پتہ کہ رجب بڑا محترم مہینہ ہے، لیکن 22 رجب آ رہی ہے، بچوں کچھ لوگ کنڈے پکاتے ہیں، کنڈے نہ کھانا نہ پکانا، یہ کنڈے پکانے والے کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ اے ہمیں یہ کسی کے مرنے کی اللہ جانے آپ سر اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ 22 رجب کے کنڈے نہ کھایا کرو، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اور جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جتنا بھی یا بیدار ہے بہت شکریہ، ماشاءاللہ حد نیدہ، اللہ اکبر، جواب دیں گے۔ سار اس گروپ نے سوشل میڈیا پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو بھی MPA MNA شیعہ جماعت میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ اچھا مجھے توقع پتہ کیا تھی کہ عمران خان نیازی فیملی دا بندہ ہے تے پٹھان دلیر ہوندے، اور خان صاحب ان مولویوں کے منہ بند کریں گے، کیسی جہالت پھیلا رہے ہو، یہ کیا فتوے دیتے پھر رہے ہو، کون سا دور ہے؟ محمد و آل محمد کے ذکر کرنے والوں سے ہاتھ ملانے سے نکاح، مجھے توقع یہ تھی خان صاحب ان کا منہ بند کریں گے، پتہ مجھے بعد میں چلا کہ سب سے پہلے خان صاحب ہی پیچھا ہو گئے، کیونکہ ان کے نکاح کا مقدمہ ان دنوں پہلے ہی عدالت میں تھا۔ لیکن ایک فقرہ مجھے کہنے دیں، مجلس میں تمام آج کی گفتگو کرنے لگا ہوں، اگر آپ اجازت دیں کہ یہ گلی محلے والا فتویٰ وزیر اعظم لیول پہ بھی اثر کر رہے، اب جیت چہرے ممبر پہ بھی صاحبان ممبر بیٹھے ہوئے، MNAs لیول پہ بھی
آپ بھی جیت لوگ ہیں یار، میری بات پہ دھیان دیں. مطلب حالات دیکھو کیا کہاں سے کہاں چلے گئے کہ ایم پی ایس ایم این ایس لیول پہ بھی بندے ڈر جاتے ہیں کہ شیعوں سے ہاتھ میں لانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر میرا مجمع، یہ میرے بزرگ ہیں محترم ہیں مالکین صحت والی، یہاں سے لے کے آخری بندے تک میں آپ سے بات نہیں کرنے لگا، میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اگر آل محمد کے محبوں سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹنے کے فتوے تیرے دین کا حصہ ہیں، پھر اپنے مذہبوں میں رہ کے اتنا سوچنا، کیا تیرے مولویوں کو فتویٰ یہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا؟ میری تائید کرو پنڈ والوں، آخری بندے تک میری تائید کرو. قبلہ فتویٰ تو یہ بنتا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ہر مسلک میں شراب حرام ہے، فتویٰ تو بیٹا یہ بنتا تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بت پرستی سے، بدکاری سے، حرام زدگی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. حوصلہ کر کے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے لیکن کہیں بھی نکاح نہیں ٹوٹتا جی. مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. گفتگو تمام ہو گئی. اگر شیعوں کی اس مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، پھر اپنی مرضی کے اسکالر سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کے نکاح اول کا حق مہر کیا تھا. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے یہ بات آپ آگے اگر کرنا چاہیں آپ کرنے کی پوزیشن میں. ہمیں بتایا جائے کہ باب آدم کے نکاح اول کا حق مہر کیا ہے. اور نکاح اول دنیا کا پہلا نکاح انج نہ سمجھا جب بابے اور ہور بھی ہو ایسا. میں اس رنگ میں بات کر رہا ہوں اور ان کا اول آخر ایک ہی تھا. ہمیں بتایا جائے کہ باب آدم کے نکاح کا، چلیں بات اب روک لیتا ہوں. حضرت حوا پہ نظر پڑی، آپ کمال باریکیوں کا لطف لیتے ہیں. غیب سے آواز آئی آدم اس خاتون سے تمہارا نکاح ہوگا. تو ہم سب کے بابا آدم نے کہا دیر کیا ہے. کچھ بندوں نے دھیان دیے دیر کیا ہے. آواز آئی آدم نکاح سے پہلے حق مہر کا تعین ضروری ہے. اگر تم نے ہی حق مہر نہ دیا، تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے ہیں. ہن تے بول پو یار، تیری اولاد تو ویسے ہی بڑی سیانی ہوگی، لہذا آدم بیٹا میری طرف دیکھ یار، یہ انتظامی معاملات. آدم حق مہر کا تعین کرو. بابا انسانیت حضرت آدم نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا ہم پوری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوانا چاہ رہے ہیں. غیب سے تیسری آواز آئی آدم جذبات تیرے اپنی جگہ، لیکن حق مہر ملکیت سے دینا ہوتا ہے. جنت کے مالک تم نہیں، جنت کے مالک کوئی اور ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بات تمام ہوگی سر. ہاں جی یہ بھی سنا تھا حق المحق. یا علی ارغانی سر، میرا بیٹا سن رہے ہو؟ جیسے قصیدے کے فکرے یاد رہ جاتے ہیں نا، اب مولویاں دی گلاں بھی یاد رکھ کے اگلی مجلس سے چاکھیا جے شاہ جی وہ حق مہر والی گل سناؤ. ساریاں سفارشاں سوزیاں نال ہی ہوندی، کوئی تے چٹ سانو بھی کلیا کرو، اندر دا درد ناراض نہ ہو. جی بہت شکریہ سر، مہربانی جی. بات ختم ہوگی سر. حضرت آدم، اوے آدم ملکیت سے حق مہر ہوتا ہے. آدم نے کہا اللہ سائیں اب کیا کروں. اللہ مجھے فرشتوں نے بتایا تھا. سوری میں ملائکہ کہہ چکا ہوں، فرشتے ٹھیک ہے. ملائکہ کو تو سین جی ملک ہوندے نے. تو جی وہ پھر بندہ بدل سمجھتا پتہ نہیں یہ آسمان والے ملکاں دی گل ہو رہی ہے یا زمین والے دی.
لہذا فرشتوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لباس میرا بڑا قیمتی، اللہ نے کہا یہ تیرا نہیں ہے، حق مہر ملکیت سے ہوگا۔ پریشان ہو گیا بابا انسانیت، میری جان مشکل میں گھر گیا، بابا بشریت۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، وقت ہی چلا گیا، رائٹر کا نام، شیعہ عالم دین کی بات میں نہیں کر رہا۔ برِ صغیر میں علمی گھرانہ جب ذہن میں آتا ہے تو ایک ہی فیملی ذہن میں آتی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ عبدالعزیز اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ جب ہم سب کے بابا آدم پریشانیوں میں گر گئے، غیب سے 6ویں آواز آئی، آدم پریشان حق مہر کی وجہ سے ہے، 9 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ لیکن اگر زمانہ درود والوں کو یاد رکھتا تو پھر درود کی وارث بی بی کا ہاتھ زخمی کر دیا جاتا۔ ایک فقرہ کہہ کے مجلس میں تمام کر رہا ہوں۔ پرسے کے دن ہے، یہ جو رات آ رہی ہے اسے 10 محرم سے کم نہ سمجھنا۔ بزرگ علماء، بزرگ آخرین جو کہا کرتے تھے، فرق صرف یہ ہے کربلا اور مدینے کا، جمادی ثانی اور محرم کا فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹے مارے گئے اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مار دیا۔ بی بی تیرا ہے کہنا قبول کر لے۔ بس ایک دعا پردے میں کہیں میری بیٹیاں بہنیں ہیں تو آج کی رات کا صرف میں ایک فقرہ کہہ کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں تبرکن، کیونکہ موسم دن پرسے کے ہیں، نہیں تو میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ دیتا۔ آج جو رات آ رہی ہے نا، نبی کی بیٹی کہتی ہے یا علی میری زندگی کی آخری رات ہے، بابا مجھے خواب میں لینے آئے تھے، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ جو سپیشلی میں نے کہا میری بیٹیاں بہنیں کہیں پردے میں اگر چھوڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ بی بی کا فقرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو سیرت کے طور پہ اپنانا چاہیے۔ علی جیسا شیر خدا، امیر المومنین، خاتون جنت کہہ رہی ہے یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دو۔ میں نے مجلس تمام کر دی، نصیبوں کی ہائے ہے، نصیبوں کا گریہ ہے۔ جب سیدہ نے یوں ہاتھ باندھ کے کہا نا زندگی میں یا علی آپ کی خدمت میں، چیخے مار کے اللہ کا شیر رویا اور روکے کہتے ہیں زہرا معافیاں تو مجھے مانگنی چاہیے، زہرا آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ معافی، تجھ کائنات کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تیرا پہلو زخمی ہو گیا، میرے گھر آ کے تیرا بازو ٹوٹ گیا، تیرا چہرہ، حالانکہ زہرا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں تیری ڈولی لے کے تیرے پہ کے گھر سے چلا تھا نا، تیرے بابے نے مجھے ایک ہی فقرہ کہا تھا، یا علی میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے، اس کا پیکا دروازہ آباد رہو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔